السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول پڑھ رہے تھے ہم غازی تیرے پوری اسٹار بندے، اس کی رائٹر ہیں بسمہ اعجاز۔ آج ہم اس کی ایپیسوڈ 27 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قیدی سزا کاٹ کے اپنے گھر کو واپس آیا ہو۔ سکندر اس کے جذبات سمجھ رہے تھے، وہ بھی جب 12 برسوں بعد واپس آئے تھے تو اس وقت ان کے جذبات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ پہلے کی طرح دبئی میں 3 دن قیام کر کے وہاں سے کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تھے۔ اسے سہارا دیتے ہوئے سکندر ٹیکسی کی جانب بڑھ گئے۔ دعا نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائیں، وہ سب کو سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ جب اسے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھیں گی تو بہت خوش ہوں گی، اگرچہ وہ اب بھی بغیر سہارے کے نہیں چل پاتی تھی، مگر یہ کیا کم تھا کہ اب وہ ویل چیئر پہ نہیں بلکہ اپنے پیروں پہ تھی۔ گھر کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اس کی عجیب سی کیفیات ہو رہی تھیں۔ وہ 4 ماہ بعد اپنے گھر اور گھر کے مکینوں کو دیکھنے والی تھی۔ دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا تو وہ دانستہ ان کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ فاطمہ نے اپنے اصلی شفیق انداز سے پوچھا۔ آپ سے، اس نے مڑتے ہوئے جواب دیا۔ دعا، وہ خوشی سے چلائیں اور لپک کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ میری بچی، میری آنکھیں ترس گئی تھیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ چٹاچٹ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے ایک بار پھر خود میں بھینچ لیا۔ سکندر ایک جانب سے ہٹ کے سامنے آئے۔ مادام ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، اپنے غریب شوہر کو بھی دیکھ لیجیے، وہ بھی پردیس سے آیا ہے۔ امی میرے سامنے بھول گئی ہیں کہ ان کے ایک شوہر نامدار بھی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ماں سے علیحدہ ہو کے اپنے سہارے کے ساتھ اندر بڑھ گئی تاکہ امی اور بابا اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے مل لیں۔ کیسی ہو فاطم؟ سکندر نے ان کے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ سے سامان لینے لگی۔ میں آپ کے بغیر بھلا کیسے ہو سکتا تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ معصومیت میں دعا بالکل اپنے باپ پہ گئی تھی، یہ اندازہ سکندر کو دیکھ کر بخوبی ہو رہا تھا۔ توبہ، کتنے جھوٹے ہیں آپ! فاطمہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آنیہ کہاں ہے؟ اتنے شور پہ بھی وہ باہر نہیں آئی؟ انہیں حیرانی ہوئی۔ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے، یونیورسٹی جوائن کر لی ہے اس نے، 3 بجے تک آ جائے گی۔ بتایا تو تھا آپ کو کہ اس کا رزلٹ آ گیا ہے اور وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے۔ جی ہاں، اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا فریش ہو جاؤں، تب تک آپ ہم باپ بیٹی کے لیے مزیدار سا کھانا بنائیے، بہت بھوک لگ رہی ہے، پلین میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے فاطمہ اونچی آواز سے بڑبڑا رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹے ہی کھانے پینے کے معاملے میں چور ہیں، اتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ وقت پہ کھانا کھایا کرو، مگر میری سنتے ہی نہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ دونوں باپ بیٹی نے جان بوجھ کر پلین میں کھانا نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ وہ فاطمہ کے ہاتھ کا بنا کھانا چاہتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ 3 بجے تک آنیہ بھی آ گئی۔ اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں وہ شرط والی بات لہرائی، چاہنے کے باوجود وہ اتفاق سے نہ مل سکی۔ آنیہ اب جھجکتے ہوئے سکندر سے مل رہی تھی۔ انہوں نے اسے پاس ہی بٹھا لیا اور اس کے لیے لائے ہوئے گفٹس اسے دکھانے لگے۔ انہیں دعا نے کہا تھا واپس جاتے ہی آپ مجھے بھول کر آنیہ کو توجہ دیجیے گا، اسے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اسے توجہ دینے کے لیے تمہیں بھولنے کی کیا ضرورت؟ وہ بیگ پیک کرتے ہوئے بولے۔ وہ اس وقت دبئی کے ایک ہوٹل میں تھے، پاکستان کے لیے ٹکٹس بک ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے پہلے اپنا سامان پیک کیا اور اب اس کا کر رہے تھے۔ بابا، میری بات کو مذاق میں نہ لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، پاکستان جا کر آپ مجھے گھاس نہیں ڈالیں گے، سمجھے؟ اوکے، میں تمہیں گھاس نہیں ڈالوں گا، مگر پھر تم کیا کھا کر اپنا گزارا کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، البتہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بابا، بری بات ہے، وہ ٹھنکی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اب آپ کو اب آنیہ کو پراپر ٹائم دینا ہوگا، وہ بہت کمپلیکسز کا شکار ہو گئی ہے۔ ویسے بھی کچھ عرصہ ہم جا کر فارغ رہیں گے تو آپ اسے گھمانے لے جایا کیجیے گا، اس سے ڈھیروں باتیں کریے گا، بس یوں سمجھ لیجیے کہ ہولڈر آن ریلیکس۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو مناؤں گا؟ نہیں، مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ اب ہم دونوں واپس جا کے اس روٹھی ہوئی لڑکی کو منائیں گے، ٹھیک ہے؟ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اس نے چونکہ آنیہ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ ارادتاً آنیہ اور بابا سے دور رہتی۔ وہ کھانے کے سوا کم ہی آنیہ کا سامنا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ دن کے وقت عریج بما پارٹی تشریف لے آتی تو سارا دن انہی کے ساتھ نظر ہو جاتا۔ 1-2 بار وہ لنچ کے لیے باہر چلے گئے تھے، پھر کبھی عریج تو کبھی عمر تو کبھی ملیحہ کے گھر انوائٹڈ تھی۔
وہ سب اس کی صحت یابی کی خوشی میں دعوتیں کر رہے تھے۔ اسی بہانے اسے گھر سے دور رہنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایک دن وہ عریج کے ساتھ موہت کے گھر سے بھی ہو کر آئی تھی۔ رات کو وہ جلدی سو جاتی تھی، اسی لیے آنیہ سے بات کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، اگر ہوتی بھی تو اسلام دعا کی حد تک۔ سکندر اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ کئی دفعہ اسے محسوس ہوتا جیسے آنیہ اس سے بات کرنا چاہ رہی ہو۔ اب اس کی آنکھوں میں واضح شرمندگی نظر آتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ اسے پوری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس دن موسم صبح سے ہی خنکی لیے ہوئے تھا۔ 2 دن بعد نومبر شروع ہو رہا تھا۔ سردی نے اپنے بغل بجانے شروع کر دیے تھے۔ سکندر نے رات کو آئس کریم کا پروگرام بنایا تھا۔ حسب معمول وہ انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس سے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرے اور آنیہ کے ساتھ کہیں آتی جاتی ہی نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہے، سکندر نے تعجب سے کہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر بابا، آنیہ کہتی ہوئی دعا کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ چکی تھی۔ آپی تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ، بہت مزہ آئے گا، بابا بھی اصرار کر رہے ہیں، وہ کھڑے کھڑے بولی۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور سادگی سے کہا، کمال ہے آنیہ، یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں میں کہہ رہی ہوں، پلیز چلو نا ہمارے ساتھ۔ اس نے پھر سے التجا کی۔ کہیں تم کچھ بھول تو نہیں رہی، کوئی شرط یا کوئی وعدہ ٹائپ چیز؟ اس نے خاصی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آنیہ کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بھررائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، مجھے معاف کر دو آپی، میں بہت بری ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن یقین کرو یہ احساس تمہارے واپس آنے سے پہلے ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ رشتوں میں شرطیں نہیں ہوتیں، بس بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مجھے معاف کر دو آپی۔ وہ سسکنے لگی تو دعا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ تم نے غلطی کی ہے تو مان بھی تو رہی ہو۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں، مگر ان پہ ہر درمی سے ڈٹے رہنا اور اپنی کوتاہیوں کو نہ ماننا بری بات ہے۔ تمہیں احساس ہو گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے چپ کروانے لگی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے بولی۔ ہاں کر دیا۔ اس نے شرارت سے اس کے ناک پہ چٹکی بھری۔ تو پھر چلو نا آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ بھائی آ جاؤ دونوں بہنیں، نہیں تو یہ پروگرام کینسل۔ باہر سے سکندر نے دہائی دی۔ چلو نا، اب تو بابا نے بھی کہہ دیا ہے، آنی نے منت کی۔ اچھا چلو۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر کی جانب بڑھیں۔ سکندر اور فاطمہ ان کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ ہنستے مسکراتے 4 لوگوں کا یہ قافلہ آئس کریم کھانے روانہ ہو گیا۔ فاطمہ نے چپکے سے دل میں اپنے آشیانے کی یوں ہی سدا خوش رہنے کی دعا مانگی تھی۔ وقت بغیر کسی کا انتظار کیے تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب وہ اپنی ڈیوٹی پہ جانا شروع ہو چکی تھی۔ ابھی فی الحال وہ اسٹک کے سہارے چلتی تھی، مگر سب جانتے تھے کہ کچھ عرصے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، اس لیے اس کو اس کا عہدہ دے دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں تک اس کی پروموشن ہونے والی تھی۔ سکندر بھی کبھی گھر میں پائے جاتے تو کبھی کئی دن منزل سے غائب رہتے۔ آنیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ دعا اور سکندر دونوں ہی ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ بھی اب سکندر یا اس کی غیر حاضری پہ ناراض نہیں ہوتی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر فاطمہ کو نہ جانے کیوں اس کی شادی کا خیال پھر سے ستانے لگا تھا۔ حالانکہ وہ واشگاف الفاظ میں انکار کر چکی تھی، مگر وہ خاطر میں لائے بغیر رشتے تلاش کر رہی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی جب کھانے پہ انہوں نے بات شروع کی۔ دعا، ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکے کا باپ کرنل رہ چکا ہے، اچھی خاصی فیملی ہے، تمہارے بابا بھی اچھے سے جانتے ہیں، وہ کچھ دنوں میں آنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں جمعے کو بلایا ہے، تم جلدی آ جانا۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، مجھے فورس مت کریں۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ منٹوں بعد سکندر کھانے کی ٹرے لیے اس کے پاس چلے آئے۔ دعا میری جان، کیا تم اللہ پہ یقین رکھتی ہو؟ انہوں نے ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس بابا، وہ کھانا نگلتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ایک اور نوالا ایک اور سوال کے ساتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس بار وہ جواباً چپ رہی۔ دیکھو بیٹا، بیٹیاں گھر میں بٹھا کے نہیں رکھی جا سکتی، پیغمبروں نے بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، یہ فریضہ ہم نے بھی ادا کرنا ہے۔ آج نہیں تو کل لڑکے کی فیملی سے میں مل چکا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں تمہاری جاب پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ آئیں تو مل لینا، اگر تمہیں پسند آ گئے تبھی بات آگے بڑھے گی، نہیں تو کوئی اور مناسب رشتہ دیکھ لیں گے۔ تمہارے باس فراس نے بھی اپنے بھانجے کے لیے کہہ رکھا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے براہ راست پوچھا۔ جو چاہتا ہوں وہ تم سمجھ چکے ہو۔ جمعے کو وہ لوگ آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اس نے سر جھکا کے کہا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں جانتا تھا میری بیٹی مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ وہ اس کے سر پہ پیار کر کے باہر چلے گئے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت کا انجام۔ دعا، فاطمہ ماہین صاحبہ۔ وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی۔
پھر وہ اپنے آپ کو یاد دلانے لگی، تم شاید بھول رہی ہو، ہم جیسے ایجنٹ اور جاسوسوں کی زندگیوں کی شاید ہی کبھی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہوگی۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، جنگجو، بہادر اور میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانے والے، وحشی گھوڑوں اور اپنی رانوں کے بے قابو طاقت کو لگام ڈالنے والے۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، درویش، فقیر، سالک، جوگی، سادھو اور ناتھ، راہ سلوک کے مسافر اور نیک دل شاعر، بھیگے ہوئے دلوں والے نغمہ گر، مصور، نواز، معلم اور متعلم، جن کی نگاہیں پرانے رازوں اور دل مدفون خزانوں جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، اپنے باپ جیسے خوبصورت اور نفیس، ملائم اور کھردرے، جو موپساں ہیر اپنے دوہرے دھسے کے حجرے میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اور بظاہر نہایت غیر ادبی زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، جنگ ناموں، مثنویوں اور طلسمی کہانیوں کے کرداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، الف لیلا کے ابوالحسن اور سین باد جہازی جیسے سر پھرے اور دیوانے، پہلے پہر کی رات کے خواب جیسے قیمتی اور بردبار، بغداد کی گلیوں کی طرح پر اسرار اور مزاروں جیسے پر شکوہ مگر خاموش، جن کے کندھوں پہ بیٹھ کر چھوٹی چڑیاں بے فکری سے دانہ چگتی ہیں، اور صوفی کبوتر جو شہرزاد کی کہانیوں کو جیب میں رکھے رکھے نیند کے گھونٹ بھرتے رہتے ہیں مگر سوتے نہیں، جو ظالم جن کی قید سے کاف کی پری آزاد کروانے کے لیے مسافتیں مارنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جن کی تلواریں تیز اور چمکیلی ہوتی ہیں اور نگاہ نرم ملائم۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، جو ننھے بچوں، متروک بوڑھوں اور پرانے درختوں، پرندوں، جھاڑیوں اور برگد جیسی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جتائے بغیر ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے اب تک کی زندگی میں اس سے پہلے کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی یہ خیال کبھی اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اسے کسی قسم کی شخص سے شادی کرنی ہے۔ اس کا دل سلیٹ کی مانند بالکل صاف تھا، مگر اب جب کہ کوئی اسے اچھا لگنے لگا تھا تو اس نے اپنا معیار بہت بلند رکھا تھا۔ اسے ایسے ہی مرد اچھے لگتے تھے جیسا عزیز تھا، بالکل اس کے بابا کی طرح، بہادر، نفیس اور جتائے بغیر محبت کرنے والا۔ وہ کمرے میں لیٹی یہی سب سوچ رہی تھی، تبھی آنیہ اندر آئی۔ وہ اور سکندر کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ابھی آئے تھے۔ وہ کہاں گئے تھے یہ پوچھنے کی اس نے زحمت نہیں کی۔ آنیہ نے لانگ جیکٹ کے ساتھ مفرل اوڑھ رکھا تھا، سردی اتنی زیادہ نہیں تھی مگر اسے ہمیشہ سے لگتی تھی، ابھی بھی سردی کی شدت سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ آپی، تم نے اچھا کیا جو ہمارے ساتھ نہیں گئیں، قسم سے باہر بڑی سردی ہے، وہ اس کے ساتھ کمفرٹر میں گھستے ہوئے کہنے لگی۔ میں سوچ رہی ہوں میرا ابھی سے یہ حال ہے تو جنوری اور فروری میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تب تو زیادہ سردی ہوتی ہے۔ جیکٹ کی جیب سے گرما گرم مونگ پھلی نکال کر اس نے بیڈ پر ڈھیر لگائی۔ کم آن آنیہ، کراچی میں سردی کو ترستے ہیں لوگ اور تم اس سے پناہ مانگتی ہو، اب ایسی بھی سردی نہیں آئی کہ تم دو جرسیاں چڑھا لو۔ وہ اپنے آپ کو خیالوں کی دنیا سے باہر نکالتے ہوئے شگفتگی سے کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت سردی لگتی ہے۔ مونگ پھلی پھانکتے ہوئے اس نے چھلکے نیچے پھینکنے شروع کر دیے، جس پہ دعا نے اسے گھورا مگر اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ ویسے اس کمرے میں کم سے کم ایک ہیٹر تو ضرور ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اس نے گرم ہاتھ اپنے چہرے پہ لگائے اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کمرے میں ہیٹر لگوانے کا مشورہ دیا۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد وہ دعا کا موڈ بحال کرنے میں کامیاب ہوگی۔ آپی، ایک بات پوچھوں؟ آنیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھو۔ آپی، کیا لڑکیاں جاسوس نہیں بن سکتیں؟ آنیہ کو کنفرم نہیں تھا کہ دعا کی ایگزیکٹلی جاب کیا ہے، اس لیے بڑے محتاط سے انداز میں اس نے پوچھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آنیہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، اس لاپرواہی سے مٹھی میں مونگ پھلی بھر کے اپنی جھولی میں ڈالی اور اس سے زیادہ لاپرواہی سے اس نے آنیہ کی بات کا جواب دیا۔ کون کہتا ہے لڑکیاں ایجنٹ اور جاسوس نہیں بن سکتیں؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ بلکہ لڑکیوں سے اچھی جاسوسی تو شاید ہی کوئی کر پائے۔ پلیز سیریس ہو کے بتائیں نا آپی، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ ارے چندا، اس میں شک کرنے والی کون سی بات ہے؟ جب لڑکیاں ڈاکٹر، پائلٹ، ٹیچر اور پتہ نہیں کیا کیا بن سکتی ہیں تو وہ جاسوس کیوں نہیں بن سکتی؟ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جاسوسی کرنے والی عادت تو ہم لڑکیوں کی فطرت میں ہے۔ چائے دینے کے بہانے مہمانوں کی باتیں چھپ کر سننے، اپنا نام سن کے دروازے پہ ہی رک کے کان لگانے اور پڑوسیوں کی ٹوہ لینے والی جاسوسی میں جو مزہ ہے وہ اصل والی جاسوسی میں کہاں؟ اس نے مصنوعی سرد آہ بھر کر آنیہ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مونگ پھلی برآمد کی۔ یعنی آپ نہیں بتائیں گی کہ ایک جاسوس کیسے بنا جاتا ہے؟ ارے بھائی، جاسوسی کر کے اور کیسے؟ وہ ایسے سوال جواب سے بور ہونے لگی تھی۔ اور یہ جاسوسی کیسے کی جاتی ہے؟ آنیہ سچ ہوئی تھی۔
وہ بتایا تو ہے، دروازے کھڑکیوں کے پیچھے چھپ کر کے اس کے علاوہ تم الماری میں بھی چھپ سکتی ہو، لیکن دھیان رہے کہ اس میں کسی کے میلے بدبودار موزے نہ پڑے ہوں، اور ورنہ تمہارے لیے جاسوسی بھول کے اپنے حواسوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ حد درجہ سنجیدگی سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ اور ہاں، بیڈ کے نیچے چھپنے کی حماقت کبھی نہ کرنا، کیونکہ پاکستانی عوام کے جوتے اکثر ڈھونڈنے پہ بیڈ کے نیچے سے ہی ملتے ہیں، اور اسی صورت میں تمہیں جوتے پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ آنیہ ہونک بنی اپنی ہونہار بہن کے عظیم فرمودات سن رہی تھی۔ کیوں، تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہیں تم نے بھی تو جاسوس نہیں بننا؟ اس نے مذاق میں پوچھا تھا، مگر آنیہ نے شدومت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نہ بہن، ایسا سوچنا بھی مت۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ اگر تمہیں جاسوسی کا مشن دیا گیا تو سب سے پہلے تو تم نے اسی کو بتا دینا ہے کہ بھئی میں عین قریب تمہاری جاسوسی کرنے والی ہوں، اسی لیے ہو سکتا ہے تم محتاط ہو جانا، یا پھر تم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاؤ گی کہ خواتین و حضرات میں ایک جاسوس بن گئی ہوں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو اس کام کے لیے میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے تم یہ جاسوسی کا خیال چھوڑ دو اور میری بات مانو، تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، اور اگر اس جاسوسی کا کیڑا زیادہ کلبلانے لگے تو 2-4 جاسوسی ڈائجسٹ پڑھ لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنیہ کو اچھی خاصی جھاڑ پھیلا کر وہ کپڑے جھاڑتی کھڑی ہوئی اور بیڈ سے نیچے اتر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر اور فاطمہ سو چکے تھے۔ وہ چھت پہ چلے گئی۔ رات کے اس پہر موسم کافی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے کی نسبت باہر سردی زیادہ تھی، مگر اسے محسوس نہ ہوئی۔ اس نے خود سے سوال کیا، جاسوس بننا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی اس کے اندر سے چیخا تھا۔ اپنی انفرادی زندگی کو ختم کر کے نہ جانے کتنی زندگیاں جینے والا جاسوس بنتا ہے۔ اس کے لیے کوئی سرحد مانی نہیں رکھتی ہے، وہ انسان نہیں سایہ بن جاتا ہے، ابھی ادھر تو اگلے ہی پل کہیں اور۔ دشمنوں کے ملک میں ان کے اندر گھس کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا جاسوس ہوتا ہے، گمنامی کے اندھیروں میں گم ہونے والا، سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آنے والا جاسوس ہے۔ ان کے پاس موت کے ساتھ ساتھ بھاگتے زندگی کی طرف مڑ کے دیکھنے کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے، رشتے تو پھر دور کی بات، اپنے آپ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ دماغ کہہ رہا تھا جاسوسوں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور دل ناراضگی سے پوچھ رہا تھا، کیوں امید نہ لگاؤں میں؟ امید پہ دنیا قائم ہے۔ چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائے اداس اور ٹھنڈی رات میں اسی پل ایک جاسوس شدت سے اس کو یاد آیا تھا۔ جمعہ کون سا دور تھا، 3 دن بعد فاطمہ کے مہمانوں نے بھی آ جانا تھا۔ آنیہ، سکندر اور فاطمہ بیٹھ کر گھنٹوں اس کی شادی کی پلاننگ کرتے رہتے، اور وہ کمرے میں جا کر اپنے آپ کو کام میں گم کر لیتی۔ انہی اداس دنوں میں عمر اور عریج کی شادی کی خبر خوشی بن کے آئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے عریج کو گلے لگایا۔ سب اس وقت ڈپارٹمنٹ میں ہی تھے، کیونکہ کچھ دیر بعد میٹنگ تھی۔ انہیں اسمگلنگ کا کیس دیا گیا تھا۔ گزشتہ چند مہینوں میں لڑکیوں کی اسمگلنگ کے کیس بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ بظاہر یہ کیس FIA کا تھا، مگر درپردہ دہشت گردی کا شبہ بھی تھا، اس لیے ان کو بھی رپورٹ کرنی تھی۔ مہین میڈم، میں نے تو شروع دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر یہ تو اب پتہ چلا کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ تب دونوں کتنی معصومیت سے کہتے تھے، "وی آر جسٹ فرینڈز"۔ میس نے حسن نے باقاعدہ منہ بگاڑ کے عمر اور عریج کی طرف اشارہ کیا تو سب ہنس دیے۔ "تمہیں کیا تکلیف ہے ہماری شادی سے؟ نہ عمر کون سا کم تھا، کیوں نہ آؤں، میں تو ضرور آؤں گا۔ ہاں آ جانا، ویسے بھی شادی بیاہ کے موقع پہ کام کرنے والوں کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی۔ اچھا ہے، برتن بھی تو کسی کو دھونے ہیں۔ عمر نے ہاتھ جھلا کے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حسن جوابی حملہ کرنے ہی والا تھا کہ دعا نے روک دیا۔ اچھا، لڑنا بند کرو اور بتاؤ شادی کب ہے؟ اگلے سال، عمر نے منہ بنا کر کہا۔ ایک سال پہلے ہی دھمالے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شادی قریب ہوگی تب ڈھنڈورا پیٹنا۔ حسن پھر سے شروع ہو گیا۔ اگلے سال مطلب جنوری کی 15 تاریخ کو۔ آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دسمبر ہے اور گزرنے والا ہے۔ عریج نے توجہ دلائی تو سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اس نے صدقے دل سے دعا دی تو اونچی آواز سے آمین کہا گیا۔ چلو سب میٹنگ روم میں جا کر بیٹھیں، ورنہ بعد سے ڈانٹ پڑے گی، اس نے تحکم سے کہا۔ مہین میڈم، آپ کے رشتے والے کب آ رہے ہیں؟ عریج نے چلتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی فاطمہ سے بات ہوتی رہتی تھی، جمعے کو، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ میرے لیے اچھا ہی کریں گے۔ اب کی بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو پھر پرسکون کیوں نہیں آپ؟ اندر سے بے چینی اور آنکھوں سے اداسی کیوں چھلکتی ہے؟ طمانینت کا عکس پھر بھی چہرے پہ کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی۔ دل بھی دھڑکتے دھڑکتے رکا تھا، یوں لگا جیسے کسی نے کھینچ کے منہ پہ تمانچہ مارا ہو۔
وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، کوئی بھونڈی سی دلیل بھی نہ دے سکی، کیونکہ جو کہا جا رہا تھا وہ شاید سچ تھا۔ میں آپ کے ایمان کو جج نہیں کر رہی، نہ ہی میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہے۔ میں تو بس یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے فیصلے کا اختیار اللہ کو سونپ دیا ہے تو پھر بے وجہ کی بے سکونی کیوں پال رکھی ہے؟ ہم اصل میں صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، لیکن اندر ہم خود بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، سوچ سوچ کر خود کو وہموں میں ڈالے رکھتے ہیں۔ پھر جب نتیجہ ہمارے گمان کے مطابق آتا ہے تو ہم شکوے کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس پہ یقین سے زیادہ ہمارے گمان میں طاقت تھی جو ہم پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ اگر سچے دل سے یقین کامل رکھ کر خود کو اس کے آگے سرنڈر کریں تو کیا کبھی ہمارا برا ہوگا؟ جیسا ہم گمان کرتے ہیں ہمیں ویسا ہی ملتا ہے۔ پھر زبانی کلامی چاہے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ میں کیا کروں پھر؟ سوکھے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس ذہین لڑکی کو سامنے کھڑی لڑکی ہر لحاظ سے اپنے سے زیادہ ذہین اور تجربہ کار لگ رہی تھی۔ وہ اس پل بالکل فراموش کر چکی تھی کہ میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسے یاد تھا تو یہی کہ دل کے بدلنے کا نسخہ اسے ملنے جا رہا تھا۔ اللہ کے سہارے آپ خود کو چھوڑ دیں، سمندر میں ڈولتی ہوئی لہروں کی طرح، فضا کی وسعتوں اور بلندیوں میں اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح۔ یقین کریں وہ کبھی آپ کو ڈوبنے اور گرنے نہیں دے گا، بلکہ سمیٹ لے گا اس محبت سے جو وہ آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر کرتا ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی کے الفاظ اس کے دل کو صاف کر رہے تھے۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہی تھی۔ وہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کے بھی بے سکونی کا شکار تھی۔ اسے وہ کتنی معتبر لگ رہی تھی جس کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا۔ اسی پل کہیں اندر سے صدا آئی، سب کچھ اللہ پہ چھوڑنے کا دعویٰ کر ہی رہی ہو تو اس شخص کو، اس کی محبت اور اس کے ساتھ کو بھی اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہ چاہے تو قبولیت کی صنعت فرمائے یا نہ، مگر وہ جو بھی کرے گا وہ بہترین ہوگا، اور ہم انسان اس کی مصلحتوں کو کہاں سمجھتے ہیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے عزیز ترین شے، اپنی محبت بھی اللہ پہ چھوڑ دی، اور یہ فیصلہ کرتے وقت اس کے دل میں بہت سکون تھا، بہت زیادہ۔ فاطمہ اور آنیہ کے بازار کے چکر ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بے نیاز بنی رہتی، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی محسوس نہ ہوتی۔ آخر خدا خدا کر کے جمعے کا دن آ گیا۔ اس روز اس کا دل صبح ہی سے بے چین تھا۔ وہ بار بار کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈیوٹی پہ جائے، مگر دوسری صورت میں اسے گھر میں رہنا پڑتا۔ آفس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اس کے سارے دوست بہترین زرق برق کپڑوں میں ملبوس تھے۔ استفسار پہ ریچھ کہنے لگی، ارے آپ کو یاد نہیں کہ آج سب کو ہاف لیو دی گئی ہے کیونکہ باس کے گھر کوئی تقریب ہے اور سب انوائٹڈ ہیں۔ کام کے بعد سیدھا ادھر سے تیار ہو کے سب جائیں گے کیونکہ پھر گھر جا کے دوبارہ آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ اسے شدید حیرت ہوئی، ارے پرسوں آپ کے سامنے ہی ساری بات ہوئی تھی، غالباً آپ نے دھیان سے نہیں سنی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ گھر جا کے چینج کر لیجیے گا، پھر تقریب میں شرکت کر لیں گے۔ ریچھ نے مسئلے کا حل نکالا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جا سکوں گی، تمہیں بتایا تو تھا آج مہمانوں نے آنا ہے، ابھی میرے گھر جاتے ہوئے شاید آپ بھی جائیں۔ کام میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور کب 12 بجے اسے احساس بھی نہ ہوا۔ وہ تو فاطمہ نے کال کی تو اسے ہوش آئی۔ کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، گھر مہمان آ چکے ہیں، صرف تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ اوکے امی، بس میں نکل رہی ہوں، ٹینشن نہ لیں۔ فون رکھتے ہوئے اس نے کمپیوٹر بند کیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج کل زیادہ تر وقت اس کا کمپیوٹر پر گزر رہا تھا۔ متعلقہ لوگوں کی ساری ہسٹری اور ان کے تعلقات کی لسٹ بنانی تھی اور رپورٹ باس کے آفس میں جمع کروانی تھی۔ اس نے رپورٹ بنا کر سینڈ کر دی تھی۔ انہیں بس ایک شخص کی تلاش تھی جو اس اسمگلنگ گینگ کا لیڈر تھا۔ وہ پکڑ میں آ جاتا تو یہ کیس بھی حل ہو جاتا۔ بیگ اٹھا کے وہ گھر جانے کے لیے آفس سے نکل آئی۔ راستے میں ٹریفک کی وجہ سے معمول سے زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ سکندر کی بھی 2 دفعہ کال آ چکی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو فاطمہ سامنے ہی غصے سے ٹہل رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے، چینج کر کے آؤ جلدی۔ غضب خدا کا، اس لڑکی کو تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ اسے دیکھ کر وہ غصے سے بولیں، پھر اسے جلدی سے ڈرائنگ روم میں آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ وہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر ایسے ہی امی کے پیچھے پیچھے بڑھ گئی۔ اگرچہ وہ اب دل سے راضی تھی، مگر اس کو شروع دن سے یہ دکھانے کا سلسلہ ناگوار گزرتا تھا کہ رشتے والے آئیں اور لڑکی کا تولتی نظروں سے جائزہ لیں، مگر سکندر نے یقین دلایا تھا کہ آنے والے لوگ ایسے نہیں بلکہ نہایت شریف النفس اور خاندانی ہیں۔ خیر یہ تو اندر جا کے ہی پتہ چلے گا، اس نے سوچا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز سے سب کو سلام کیا۔
وہ اس وقت کھدر کی ہلکے سے جامنی رنگ کی بالکل سادہ سی شرٹ کے ساتھ جینس میں ملبوس تھی۔ شرٹ کے اوپر ایک سلیو لیس سویٹر پہنا ہوا تھا جو یقیناً جچ رہا تھا۔ سر پہ حجاب کی صورت ایک سٹول لپیٹ رکھا تھا۔ کندھے سے لٹکتے بیگ کو بھی اس نے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ آؤ ادھر بیٹھو ہمارے پاس، ایک خوبصورت سی اسٹائلش خاتون نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے چشمہ پہنا ہوا تھا جو بہت جچ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک گریسفل سے آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو سامنے والے صوفے پہ بیٹھے سکندر سے مخاطب تھے۔ ساتھ ہی ایک آنیا کی عمر کی چلبلی سی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب رشتہ دیکھنے آئے تھے یا شادی میں شرکت کرنے، وہ سمجھ نہ سکی کیونکہ ان سب نے نہایت عمدہ اور فینسی سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ آج دھوپ چڑھی ہوئی تھی اس لیے کسی نے جرسی وغیرہ کا تکلف نہیں کیا تھا۔ ان تین افراد کا جائزہ لیتے لیتے اس کی نظر چوتھے فرد پہ پڑی۔ اس کی پشت دعا کی جانب تھی کیونکہ وہ سکندر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہاں سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے آ جاؤ بیٹا، خاتون نے ایک بار پھر کہا۔ فاطمہ نے اسے گھور کے دیکھا، یقیناً اس کے فارمل سے حلیہ کی وجہ سے۔ وہ فاطمہ کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی ہوئی ان خاتون کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا آگہی کا جب اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ زیب تن کیے سامنے والا شہزادوں کی طرح دکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا دل بے قابو ہوا۔ بلا شبہ وہ عزیز تھا۔ یہ نظروں کا دھوکہ تھا یا کچھ اور؟ اس کا دل چاہا کہ ابھی ساتھ بیٹھی خاتون کے چہرے سے عینک اتار کے اپنی آنکھوں پہ لگا کے اسے دیکھے تاکہ اسے اپنی بصارت میں کوئی شک نہ ہو۔ وہ آنکھیں مل مل کے دیکھے اور سامنے بیٹھا یہ شخص یوں ہی بیٹھا رہے، ہوا کے بلبلے کی طرح غائب نہ ہو جائے۔ حیرت سے، بلکہ شدید حیرت سے 2-4 مہینے بعد اسے دیکھ رہی تھی، نہ صرف زندہ سلامت بلکہ اپنے گھر میں ہنستا بولتا وہ خواب لگ رہا تھا۔ اسی پل اس نے دعا کی کہ اگر یہ خواب ہے تو کاش یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ساری زندگی اس منظر میں قید رہنے کو تیار تھی۔ کتنے ہی منٹ یوں گزر گئے۔ سکندر کھنکار کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹے، یہ عزیز کو تو تم جانتی ہو، یہ اس کے پیرنٹس ہیں، تمہارے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ وہ سچ میں اس کے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خواب نہیں حقیقت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ سکندر کی بات پر کیا ری ایکشن دے۔ ایکسکیوز می کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ سانس اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ باہر آ کے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد کوئی اس کے ساتھ آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ناراض ہو؟ عزیز نے نرمی سے استفسار کیا۔ خاموشی۔ اچھا یہ بتاؤ میرا سرپرائز کیسا لگا؟ اب کی بار قدرے اشتیاق سے پوچھا گیا۔ ہنوز خاموشی۔ تم بول کیوں نہیں رہی؟ آپ کون؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اس شخص کی خاطر پچھلے 4 ماہ سے وہ مسلسل اذیت میں تھی۔ اس کے زندہ ہونے کا یقین خود کو دلاتے دلاتے وہ نڈھال ہو جاتی تھی۔ اکثر راتیں اس کی آنکھوں میں کٹتی تھیں اور وہ کتنے مزے سے اپنے سرپرائز کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میڈم دعا فاطمہ مہین صاحبہ، کہیں تمہارا دماغ کا فیوز اس اچانک ملنے والے سرپرائز کو دیکھ کر اڑ تو نہیں گیا؟ یہ تو پھر بڑی پریشانی والی بات ہوگی۔ میرا گزارا ایک بغیر دماغ والی لڑکی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ وہ مصنوعی پریشانی سے سر پہ ہاتھ مار کے بولا جیسے واقعی وہ بغیر دماغ والی ہو۔ شاید آپ کہتے تھے۔ پھر یہ تم؟ اس کے طنزیہ انداز پہ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ یعنی بقول شاعر تم یہ کہنا چاہتی ہو مجھے سب یاد ہے، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ پتہ ہے میرا کیا دل چاہ رہا ہے؟ کوئی چیز اٹھا کے آپ کے سر میں دے ماروں۔ وہ پھٹ پڑی۔ ارے وہ کیوں؟ عزیز نے بے اختیار سر پہ ہاتھ رکھے۔ ویسے ہی بتایا تو ہے، دل چاہ رہا ہے۔ وہ اپنے جذبات قابو میں رکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اپنے منہ سے اپنی محبت کا اقرار کرے۔ عزت نفس کا تقاضا بھی یہی تھا۔ وہ لب سیلے۔ اچھا سنو، مجھے مس کیا؟ وہ اس کی جانب جھکا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے لگا کہ آپ اب تک ضائع ہو چکے ہوں گے۔ وہ بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس کا خود کا دل بے اختیار لرز اٹھا۔ ہاں امید تو مجھے بھی کچھ ایسی ہی تھی، بس اللہ نے بچا لیا۔ تمہیں یاد ہے 13 اگست کا وہ دن جب انڈین آرمی والے مجھے گرفتار کر لے گئے تھے؟ دعا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ دن، وہ ہولناک دن؟ اصل میں گرفتار نہیں ہوا تھا بلکہ خود جان بوجھ کر ان کے حوالے ہوا تھا۔ وہ ایک پری پلانڈ منصوبہ تھا۔ عزیز نے اٹکتے ہوئے اسے بتانا شروع کیا۔ مجھے، تمہیں اور میجر سکندر کو جب انڈیا بھیجا گیا تو تمہیں لگتا تھا کہ مجھے ویسے ہی ساتھ بھیجا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم تینوں کے اپنے اپنے علیحدہ ٹاسک تھے۔ میجر سکندر کو ایجنٹ گولڈ کے ساتھ مل کے کچھ کام تھے، تمہیں کرتارپور بارڈر والی فائل حاصل کرنی، جبکہ مجھے بھی ایک اہم کام سونپا گیا تھا۔
انڈیا میں ہمارے جانے سے پہلے ہمارا ایک جاسوس پکڑا گیا تھا۔ حالات وہاں اچانک ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ ایجنٹ گولڈ بھی جلد انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی کہ اس جاسوس کو رہا کروایا جائے۔ مجھے کوشش کر کے معلوم تو ہو گیا اسے کس خفیہ جگہ رکھا گیا ہے، مگر وہاں تک رسائی بہت مشکل تھی۔ میں کوئی ایسا پلان بنانا چاہتا تھا جس میں میں خود نیچرل طریقے سے ان کے ہاتھ ایک پاکستانی جاسوس کے طور پہ آتا ہوں۔ یہ 13 اگست سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ تم نے رنجیت سنگھ کے گھر کے اسٹڈی روم سے فائل چرانے کا جو پلان بنایا تھا، اس میں کافی جھول تھے۔ میں تمہیں منع کرنے والا تھا کہ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع بیسٹ ہوگا، یعنی تم اپنا ٹاسک پورا کر لیتی اور میں اپنا۔ مجھے گھر کے اندر داخل ہونا تھا، مگر سیکیورٹی بہت سخت تھی، اس لیے میں نے پنڈت کے ساتھی کو بے ہوش کر کے خود اس کی جگہ سنبھالی۔ یوں گھر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، یہ پہلا مرحلہ تھا، مگر آگے میں نہیں جانتا تھا کہ میرا پلان کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اسی لیے میں نے واپسی کی کوئی ڈور تمہیں نہیں تھمائی اور نہ ہی کوئی اشارہ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا تم بھی اپنی امی کی طرح انتظار کی سولی پہ لٹکی رہو۔ مجھے گرفتار کر کے خفیہ بیرک میں لے جایا گیا، وہاں مجھ پر ٹارچر شروع کر دیا گیا۔ پلان کے مطابق میں نے بہت جلد اعتراف کر لیا کہ میں ایک پاکستانی جاسوس ہوں۔ انہیں شاید توقع نہ تھی، اس لیے جب میں نے کہا کہ وہ کرتارپور والی فائل تو میں نے وہیں کہیں اسٹڈی روم میں چھپا دی تھی۔ ان دنوں کرنل رنجیت اپنی بیٹی کی ڈیتھ کے غم میں مشغول تھا، اس لیے وہ اس بات کی تردید یا تائید نہ کر سکا۔ میں نے پہلے سے ہی طے شدہ چھوٹے لیول کی انفارمیشن انہیں دی۔